الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ معزز حضرات اور علماء کرام اور احباب کرام، سیرت کا موضوع ایک بہت ہی وسیع اور طویل موضوع ہے، اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نیت ضرور کر لیں کہ ہم نے اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے دنوں میں جو اس کی نشستیں ہوتی رہیں گی شریک ہو کر اس کو انشاءاللہ پورا سننا اور پڑھنا تو ہے ہی، ساتھ میں اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سیرت طیبہ کا جس کو مزہ لگ جائے، جس کو چسکا لگ جائے تو دنیا کے سارے ذائقے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بتا دوں، آپ کو ایک دفعہ صرف ذوق لگنا چاہیے بس، پھر آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ لذیذ ترین کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ آپ جب سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت میں پڑھتے پڑھتے ایسا نکھار آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میرے اندر یہ سوچ کیسے آ رہی، یہ طبیعت کے اندر یعنی کہتے ہیں نا حوصلہ کا بڑھنا، موٹیویشن ہونا، یہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور علماء کرام موجود ہیں، اور میں ایک بات جب بھی یہ آتی تو ضرور علماء کی مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل لوگ جو ہے موٹیویشنل اسپیکر کو بہت سنتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ مستقل ایک اصطلاح بن گئی، جیسا کہ کوئی ایجوکیشن ٹرینر ہے، کوئی جناب بزنس ٹرینر ہے تو کہتے ہیں موٹیویشنل ٹرینر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ سنتے نہیں سنتے؟ اگر آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے اور اپنی ذات کو موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ترمذی شریف یا مشکات شریف کی کتاب الرقاق کو کھول لیں، ابواب الرقاق، ابواب الزہد، ابواب الورع، آپ کہیں گے یہ کیا صوفیوں والے ابواب بتا رہا ہے؟ آپ اس کو پڑھیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر بہت بہترین بن جائیں گے۔ آپ کو ان روایات سے خود پڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی کوالٹیز پیدا کرتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میرے اندر کیا پیدا ہو۔ صرف وہ احادیث پڑھ کر اگر اس کو پورا گہرائی میں جا کے پڑھیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اور جو آدمی سیرت طیبہ کو مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے تو ہر چیز گویا کہ کھل کے آ رہی ہوتی ہے۔ اور اتنا طویل موضوع ہے سیرت کا کہ اس کو ہم شروع کہاں سے کریں اور کہاں ختم کریں، میرے پاس تو کوئی ابتدائی کنارہ بھی نہیں ہے اور انتہائی کنارہ بھی نہیں، بلکہ اگر دو باتوں کو جمع کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے گہرے علوم ہیں۔ ایک موقع پر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن کی طرح تھے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ دیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے متعلق لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی، حیات طیبہ، سیرت نبویہ وہ بمثل قرآن، اور قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، تو سیرت کو اس سے جوڑ دیں تو سیرت کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ زمانے سے مفسرین، محدثین، فقہاء، ادباء، بلغاء، ائمہ اور اکابرین اور واعظین اور کتنے لوگ، مصنفین، مؤلفین سیرت پر لکھتے آ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے علم کو بڑھا رہا ہے، لیکن سیرت کا پہلو یہ کہیں کہ ہم نے لکھ کر ہم اس انتہا پہ پہنچ گئے، اس کے بعد ہم نے کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا جہاں پر جو ہے وہ کام نہ ہوا، تو ایسے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اتنا وسیع ترین سیرت طیبہ موضوع ہے۔ اس لیے ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آج سے جو ہمارا یہ کورس شروع ہونے جا رہا ہے، گویا کہ ہم اپنی زندگی کو محمدی رنگ میں رنگنے جا رہے ہیں، اللہ والے رنگ میں رنگنے جا رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا جو رنگ ہے، اللہ کی طرف سے جو انسان کو یہ پاکیزہ زندگی عطا ہوئی ہے، اس سے خوبصورت کوئی زندگی نہیں۔ اس لیے سیرت طیبہ کا یہ موضوع ہمارے سامنے جو آئے گا بہت تفصیلی موضوع ہوگا۔ میں تو صرف چند کچھ نکات بھی نوٹ کر کے لایا تھا تاکہ اسی کے دائرے میں رہوں، ورنہ پھر ایسا نہ میں بہت آگے نکل جاؤں۔ تو پہلی چیز ہم نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو عملی طور پر اس سیرت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ادارے والوں کا آپ حضرات پر بھی اور علاقے والوں پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کروایا۔ آپ کی طلب اور رغبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ پورا سال بھی پڑھائیں گے۔ کیوں بھائی؟ پورا سال پڑھائیں گے نا انشاءاللہ؟ جی مولانا پڑھائیں گے نا، کیونکہ سیرت کا مہینہ صرف ربیع الاول نہیں ہے، مومن کے لیے ہر دن ربیع الاول ہے۔ آپ پورا سال سیرت پڑھیں، 365 دن سیرت پڑھیں، آپ کو معلوم چلے گا کہ کتنا اس کے اندر لطف ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ اور میں آج گفتگو سے زیادہ، اسباق سے زیادہ آپ کو کام بھی دے کے جاؤں گا کہ آپ 8 دن میں آپ کے پاس کام کیا ہوگا، آپ نے خود کرنا ہے۔ جس کو شوق ہوگا، جو اس بحر سیرت کے اندر غوطہ لگائے گا، جتنا اندر جائے گا وہ اتنے ہی زیادہ موتی چن کر اوپر لے کر آئے گا۔ تو میں وہ کام بھی دے کے جاؤں گا، چھٹی نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کے یہاں تشکیل ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں جو ہے نا پہلے سے ہم نے تشکیل کا بتا دیا، تشکیل ہوگی، کام کی تشکیل ہوگی۔ تو سیرت طیبہ ہم نے پورا سال پڑھنا ہے، اور پورے سال اس کے لیے کیا ہو تو آپ ادارے میں رابطہ کریں، ان حضرات سے پوچھیں، اور ماشاءاللہ بزرگ حضرات تو موجود ہیں، جو جوان حضرات بھی موجود ہیں، وہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں کہ آؤ بھائی اللہ کے رسول کی زندگی کو سیکھو۔ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا صدمہ محسوس ہوتا ہے جب کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ اس وقت پاکستان کے فلانے کھیل کے اندر کون کون کھلاڑی ہیں، تو وہ سب کے نام گنوا دے گا، اور پاکستان فلانے کھیل میں تھا تو اس کھیل میں کون اس ٹیم کا قائد تھا اور کون اس کے رفقا تھے، تو وہ سب بتا دے گا۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ ذرا 10 مبشرہ کے نام سنا دو، تو وہ بیچارہ ادھر ادھر منہ دیکھ رہا ہوتا۔ اس کو کہو اچھا اپنی امی جان جو امہات المومنین ہیں، 11 ازواج مطہرات ہیں، ان کے نام گنوا دو، نہیں پتہ اسے۔ بلکہ یہ پوچھ لیں 4 خلفاء کے نام بتا دو، یہ نہیں پتہ۔ بعض تو ایسے بچے ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ان سے کہو کہ 4 بڑی کتابیں کن 4 بڑے نبیوں پہ نازل ہوئی، ان 4 کے نام بھی نہیں بتا سکتے۔
مجھے بتائیں کہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کو اتنی بنیادی چیزیں نہیں پتہ، نوجوانوں کو نہیں پتہ، ساری دنیا کے ڈراموں کی اور فلموں کی اور کہانیوں کی اور ناول نگاروں کی اور آج کل تو یوٹیوبرز کی اور فلاں اور کتنے، سب کا پتہ ہے۔ افسوس یہ کہ اپنی بنیاد، اپنی اساس، اپنی بیس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، خیریں کیوں نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے انتہائی دور چلے گئے، علم کی حد تک بھی نہیں پتہ۔ مطالعہ سیرت مستقل موضوع ہونا چاہیے، مستقل اس پہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں 3 کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی لکھ بھی رہا ہے کوئی بات، کچھ آپ لوگ تو پڑھنا ہے نا بھائی، کوئی نوٹ بھی کر رہے ہیں یا صرف یہ سننے پر ہی کام ہو جائے گا؟ استاد تو پڑھاتا ہے، لکھنے والا تو لکھتا ہے نا۔ 3 کتابیں نوٹ کر لیں آپ حضرات، اردو میں ہیں، آسان کتابیں ہیں، آپ نے کم سے کم یہ 3 کتابیں ضرور پڑھنی، جو حضرات اساتذہ پڑھائیں گے وہ پڑھیں آپ، لیکن آپ نے اس کو مطالعے میں رکھیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جلد میں مل جاتی ہے، اس کے اندر 3 جلدیں ہیں، 3 حصے ہیں اس کے، بہترین کتاب ہے، آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اس کا مطالعہ کریں۔ تیسری کتاب ہے عہد نبوت کے ماہ و سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ایام گزرے ہیں تو اس سے متعلق، اور یہ جو کتاب ہے عہد نبوت کے ماہ و سال، اس کو بہت ہی مختصر کر کے میں نے ایک پوسٹ بنا کے 30 پوسٹوں میں واٹس ایپ پہ بھی ڈال دی ہے، پورا خلاصہ کر دیا اس کا ہر سال کے حساب سے۔ تو وہ کتاب جو ہے یہ مطالعہ کرنے والی، یہ صرف 3 بتائیں، یہ نہیں کہ اور کتابیں نہیں ہیں یا اور مطالعہ نہیں کرنی، یہ تو یہاں سے آغاز ہے، پھر آپ گھستے چلے جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں بہترین ایک خود محسوس ہوگا کہ میرے اندر کچھ بھر رہا ہے، کچھ میرے اندر جا رہا ہے، میں کچھ حاصل کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آ جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ہو جانا، اس سے بڑی کوئی دنیا میں چیز ہے؟ کوئی نسبت ہے بھائی؟ نہیں۔ ہمارے سامنے سیرت طیبہ جب بھی آتی ہے نا، تو سیرت طیبہ کے حوالے سے 3 بڑے ادوار گنوائے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ سیرت کورس میں انہی 3 ادوار پہ گفتگو ہوگی، اور آپ انشاءاللہ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ پہلا جو دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کو نبوت ملنے تک ہے، یعنی 40 سال کا زمانہ، ایک دور تو یہ ہے۔ دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے وہ نبوت ملنے کے بعد، جب مکہ مکرمہ میں آپ کو نبوت ملی تو 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور پھر تیسرا دور جو آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو 10 سال مدینہ منورہ کے، تو 63 سالہ زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نبوت سے پہلے کا ایک دور ہے اور نبوت کے بعد کا دور ہے، تو یہ 2 تقسیمیں ہو جاتی ہیں، یا ولادت سے پہلے ہے، پھر ولادت کے بعد ہے، پھر بچپنا الگ ہے، پھر جوانی الگ ہے، پھر جو ہے جناب نبوت ملنے کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ہجرت ہے۔ لیکن یہ الگ الگ تقسیمیں جس نے کی ہیں، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اپنے حساب سے تقسیم کی۔ لیکن یہ جو تقسیم میں نے ذکر کی، یہ عام طور پر یہ بہت معروف تقسیم ہے، یعنی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ اور یہ جو سیرت طیبہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے، اس میں پھر خاص طور پر جو نبوت کا دور ہے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک چیز یہاں پر بہت اہمیت سے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سیرت طیبہ آیا یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے یا یہ عملی زندگی کا بھی حصہ ہے؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو حیات طیبہ ہے، آپ نے جو زندگی گزاری وہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کو دیکھ کر گزاری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عمل کر لیں فائدہ ہے، لیکن اصل چیزیں اپنے علاقے کے رسم و رواج کو اختیار کرو۔ گویا کہ یہ کوئی اتباع کے لیے زندگی نہیں ہے، ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک نبی آئے اور یہ زندگی گزاری اور چلے گئے۔ یہ سوچ آج کل کے لبرلز کی ہے، جن کو میں کہتا ہوں جدید دور کے معتزلہ۔ موجودہ دور کے معتزلہ جو ہیں، یہ جو عقل پرست ہیں، مادیت پرست ہیں، عقلیت پسند ہیں، کہتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ ہے۔ سیدھا سیدھا قرآن کریم سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آیا ہمارے لیے اتباع کے لیے ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم کی کئی آیات اس پر موجود ہیں۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ موجود ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ایک اور قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح ارشاد ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہے کہ نہیں؟ اور جب اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ تو قرآنی آیات خود یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقائی دور تک کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زندگی کو اپنانا یہ ہمارے لیے لازم اور شرط ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ آج ایسا موجود ہے یا اس طرح کے غلط افکار پھیلا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس حکم ہے کہ ملت ابراہیمی پر عمل کر لو، جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر اس عنوان کو لا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر یہود بھی تھے اور نصرانی بھی تھے، لہذا مسلمان بھی جو ہے نا اسی پر ہیں، لہذا بس آپ ملت ابراہیمی کو اپنا کسی بھی آسمانی دین کو پکڑ لو، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حنیفا مسلمہ تھے، یہ دین حنیف پر تھے، اس دین پہ تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ سیرت کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ہم کو اچھا کام کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں بھائی دعا کر لو، کرتے نہیں کرتے؟ بھائی دعا قبول ہو جائے گی۔ بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تین بڑے مقاصد گنوائے، تین بڑے مقاصد حضور علیہ السلام کی بعثت کے، تین بڑے مقاصد۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے دو مفہوم ہیں، یعنی دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن کریم کی تصحیح، اور دوسرا قرآنی آیات کے ذریعے ایمان بنانا، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ تو تلاوت آیات اور دعوت دین، نمبر دو تعلیم کتاب، اور نمبر تین تزکیہ نفوس۔ یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ہیں، اس لیے بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بڑی ذمہ داری دی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ پانچ بڑی ذمہ داریاں دیں، تین زندگی کے مقاصد ہیں اور پانچ یہ ذمہ داریاں دیں کہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے۔ یہ فروعی ذمہ داری ہیں، یہ اصولی ذمہ داریاں تین، یہ فروعی ذمہ داری۔ آپ نے اس طرح امت کو لے کے چلنا ہے۔
اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ سیرت طیبہ کو اگر ہم دوسرا نام دینا چاہیں کہ بھئی سیرت کی بجائے کوئی اور نام دیں تو کیا نام ہو سکتا ہے؟ عالمی قیادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی قیادت کے لیے تشریف لائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی قیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہ ذہن میں آپ رکھ کر جب سیرت کو پڑھیں گے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پڑھنے سے یہ نہیں کہ صرف میں نے یہ سمجھ لیا کہ کب ولادت ہوئی اور کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، پھر آپ کی والدہ کا کب انتقال ہوا، دادا کا، چچا کا، پھر آپ کے بچپن میں کچھ اسفار ہوئے جب چھوٹی عمر تھے، پھر اس کے بعد آپ نے بکریوں کو لے کر آپ گئے چرانے کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ کی اولادیں ہوئیں، پھر نبوت ملی، پھر مکی دور، پھر مکہ کی تکلیفیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وحی کا آغاز ہوتا ہے، پھر صحابہ آتے گئے، پھر اس کے بعد جناب معراج ہوئی، اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم آیا، اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، ہجرت میں کیا ہوا، پھر بیعت عقبہ اولیٰ پہلے تھی، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ، اور اس کے بعد جناب ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد غزوات شروع ہوئے، سرایا شروع ہوئے، چلتے چلتے پھر صلح حدیبیہ آ گئی، پھر عالمی دعوت کا نظام قائم ہوا، اور پھر مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ پڑھی، ہم نے کہا کتاب بند کر دو، نہیں نہیں نہیں، سوچ دیے عالمی قائد کیسے بننا ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا، یہ سیرت سکھائے گی آپ کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ساری انسانیت کے اوپر اللہ کے نظام کا نفاذ کیسے ہوگا، اس کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو سیرت طیبہ کو سامنے رکھنا ہوگا، اس کے بغیر ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اب وہ عالمی قیادت کیسے قائم ہوگی اور پوری انسانیت میں انقلاب کیسے آئے گا، یا یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سال میں وہ ایسا کیا کام کیا کہ پوری دنیا کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کون سے عنوان ہیں؟ میرا موضوع انہی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور میں نے کہا نا کہ یہی آپ کا سبق ہے۔ ہر عنوان کے تحت میں چاہوں گا کہ ہر سامع اور ہر طالب جو اس کورس میں شریک ہے، ہر شریک کے کورس، وہ کم سے کم 10 واقعات سیرت کی کتابوں سے نکال کے اپنے پاس نوٹ کرے۔ اور یہ چند عنوانات ہیں، یہ میرے پاس جو عنوان ہے صرف چند ہیں، میں نے چند نکالے۔ آپ 10 واقعات نکالیں، آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ سیرت ہے، ایسی زندگی ہے، کیا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی۔ اور میں سب ان پہ اشارہ کروں گا تو میرا انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا، چونکہ میں نے کہا میرے پاس وقت بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا دنیا کی نگاہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ روایت میں کیا تھا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ لیکن دنیا کے سامنے جب ظہور ہوا اور دنیا کو پتہ چلا اچھا یہ نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ جو زندگی گزاری وہ مکہ مکرمہ کی ہے، اور 10 سالہ زندگی وہ مدینہ منورہ کی ہے۔ 13 سالہ زندگی کا اگر ایک بڑا عنوان نکالیں، ایک بڑا عنوان، تو ایک جملے کے اندر اس کو کیسے بیان کریں گے؟ یا مدنی زندگی کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو آپ نے کیا کیا، اس کو ایک جملے میں کیسے بیان کریں گے؟ کوئی ہے بھائی بتائے گا کوئی کہ مکی زندگی کا خلاصہ یا مدنی زندگی کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے؟ جی کوئی بتائے گا؟ بھائی امتحان نہیں ہے، سبق کی یاد دہانی ہے۔ جی ایمان کی پختگی۔ جی بھائی اور کوئی بتائیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی۔ اخلاق سے دل جیتا۔ جی اور کون بتائے گا بھائی؟
میں آپ کو 3 بات بھائیوں نے بتا دیا. میں آپ کو نقل کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دعوت کے کام کے بڑے تھے. وہ فرماتے تھے کہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے افراد سازی، رجال سازی. لوگ کیسے تیار کرتے ہیں، لوگ کیسے تیار کرتے ہیں. اور مدنی زندگی کا خلاصہ ہے معاشرہ سازی، معاشرہ کیسے تیار کرتے ہیں. کتنا آسان ہے. پوری سیرت طیبہ میں آپ یہ 2 عنوان دیکھ لیں. پہلے آپ لوگ تیار کرتے ہیں، جب ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے اب آپ ان کو معاشرتی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں تو معاشرہ بن جاتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں، ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کا الگ گھر ہو گیا، میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں، ابھی 2 آدمی ہیں. ابھی ایک فرد تیار ہوا نا، بیوی آ گئی گھر میں. اب جب بچے ہوتے ہیں، پھر بڑھتے، پھر ان کی شادیاں، پھر کرتے، خاندان بنتا، تو پھر وہ پورا معاشرہ بنتا ہے کہ نہیں. تو افراد پہ محنت کیسے ہو یہ پہلے دور میں سکھایا. اور جب یہ افراد تیار ہو گئے، اب یہ ایسی جگہ گئے جہاں پر اپنی ریاست قائم کرنی ہے، تو وہاں اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے. تو چونکہ لوگ بنے ہوئے تھے تو اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ آج سے جو ہے نا، اور جو چشمے پہنے ہوئے نا آپ نے سیرت کے، وہ اتار کے نا یہ چشمہ پہن کے آپ نے جو ہے نا سیرت کو پڑھنا ہے. مکی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے یہاں پر ہر پیچھے پہلو میں آپ کو افراد تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ انداز اپنایا، کبھی یہ انداز اپنایا، کبھی یہ فرمایا، کبھی یہ کیا. اور بھی پہلو ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل ایک آسان موضوع پہ لا رہا ہوں. اب آپ جب پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا، اچھا یہ بھی کون. کہیں پر پیچھے ہٹنا ہے، کہیں پر آگے بڑھنا ہے، کہیں پر بات کرنی ہے، کہیں پہ بات نہیں کرنی. یہ ہو گیا. اب جب وہ معاشرہ بنانے جانے لگے، یہ افراد کے ساتھ ہجرت ہوئی، اب معاشرہ تیار ہو رہا ہے، تو اب وہاں پہ کیا کرنا ہے. تو وہاں پر آپ کو نئی نئی چیزیں وہاں نظر آئیں گی. اب آپ بولیں گے اچھا مکی دور میں یوں تھا، مدنی دور میں یہ ہے. کیونکہ یہاں پر اب چیز بدل گئی. یہاں پر مقصد جو تھا وہ اب معاشرہ بنانا تھا، دنیا کو دکھانا تھا کہ اسلامی ریاست کیسے بنتی ہے اور اسلامی معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جو محنت تھی رجال سازی، اس کے عناصر ترکیبی کیا تھے. میں نے یہاں پر کوئی تقریباً 15 کے قریب عنوانات لکھے، اور ہر عنوان کے تحت آپ نے نا 10 واقعات نکالنے. آسان کام ہے نا، بڑا مشکل تو نہیں ہے نا. سب سیرت کی کتابوں میں اردو سے نکال سکتے ہیں نا، ہے کہ نہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز، اور آپ اس کو غور کریں، اور جو کسی کا کاپی ہے تو نوٹ بھی کریں، اور آخر میں یہ نہ بولے کہ ہمیں پکچر دے دیں. آپ لکھیں، پکچر بھی مل جائے گی لیکن لکھیں. یاد کیسے ہوگا؟ پہلی چیز ہے عالمی فکر. پہلے دن سے عالمی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ ذرا غور کریں کہ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئیں. عورتوں کو نہیں چھوڑا، پہلی عورت ہیں اسلام قبول کرنے والی. تاجروں کو نہیں چھوڑا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تاجرہ ہیں، ٹھیک ہے. اعلیٰ خاندان والوں کو نہیں چھوڑا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اعلیٰ خاندان کی ہیں، ہے کہ نہیں. اب آپ اس میں سے نکالتے چلے جائیں. عالمی فکر تھی کہ ہر طبقہ کیسے دین پر آئے جو اللہ نے دیا. پھر تاجروں میں دوسرا جو فرد ہے یا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. دوستوں کو نہیں چھوڑا، مردوں کو نہیں چھوڑا. بات سمجھ میں آ رہی؟ عالمی فکر تھی نا، نہیں چھوڑنا ان کو، سب کو لینا ہے. اور پھر بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ بڑوں کو لے لیا بچوں کو چھوڑ دیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان پر بھی محنت ہوئی. یہ تینوں آزاد ہیں. غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، غلام کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی لینا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا. پھر جناب یہ تو ایمان لے کر آئے. اچھا مکی دور میں یہ حضرات تھے جو تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے. قریش کے خاندان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اوپر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب بھی مل جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جس طبقے کو متوجہ کیا وہ تھے زراعت پیشہ.
دنیا میں دو ہی تو چیزیں ہیں کاروبار کی، یا تو تجارت ہے یا زراعت ہے، اور کیا ہے؟ ملازمت کاروبار تو نہیں ہے. ملازم لیڈر نہیں بنتا. لیڈر ہوتا ہے ملازم، وہ تو اپنے وقت کا بھی مالک نہیں ہوتا بیچارہ، اس کو تو اتنے بجے پہنچنا ہے، اتنے بجے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد بنانے آئے تھے، امت کو غلام بنانے نہیں آئے تھے، آزاد کرنے آئے تھے. عالمی فکر دی. یہاں بیٹھ کے سوچو کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے، اس دین کو کیسے عام کرنا ہے، اور صرف اس دور میں نہیں، قیامت تک کے لیے کیسے پہنچانا ہے. یہ عالمی فکر دی، پہلے دن کی فکر تھی، پہلے دن کی سوچ دی تھی. پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، آپ حیات الصحابہ میں واقعات پڑھیں، صحابہ کے ابتدائی زمانے میں جو صحابہ ایمان اللہ ان کے واقعات موجود ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی فکر دی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کو کھڑا کیا. پہلی چیز ہے عالمی فکر. دوسری چیز تعلیم اور تربیت کا حسین امتزاج. علم بھی سکھایا اور علم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کی، ہر قسم کی اخلاقی. یاد رکھیں، جس قوم کا، جس علاقے کا، جس جگہ کے رہنے والوں کا اپنا نظام تعلیم نہ ہو، وہ ہمیشہ ذہنی غلام بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا مرکز بھی قائم کیا اور تعلیم کا مرکز. اور تعلیم کے مرکز کا کیا نام تھا بھائی؟ دار ارقم. اور میں اس کو تھوڑا سا آج کل کی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں، ورنہ یہ تو اصطلاحات بھی بہت چھوٹی ہیں، کہ مکہ مکرمہ میں چھوٹا مدرسہ بنایا، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جامعہ بنا دیا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مکہ مکرمہ میں چھوٹا مدرسہ بنایا دار ارقم، اور جب آگے پہنچے تو مدینہ منورہ میں صفہ کے نام سے جامعہ بنا دی، بڑی یونیورسٹی بنا دی. تو نظام تعلیم اپنا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ہاتھ نہیں چھوڑا، تعلیم ہماری ہوگی. آج اس تعلیم کے نام پر کتنا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ موضوع سیرت کا چل رہا ہے، ورنہ اس پر اگر گفتگو کروں تو شاید 1 گھنٹہ اور لگ جائے. تو تعلیم اور تربیت کا حسین امتزاج کروایا، علم بھی سکھایا، ساتھ میں تربیت بھی ہوتی گئی مختلف موقعوں کے اعتبار سے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی افراد سازی ہو رہی ہے، افراد تیار کیے جا رہے ہیں. تو پہلے ہر فرد کو سوچ دی، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس کے بعد اس کو ہارڈ ورکنگ بنانا ہے. تو فرمایا کہ ایذا اور تکالیف اور مصائب پر صبر کرو. ہے کہ نہیں؟ صبر کرو، صبر صبر صبر. صبراً یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. صبر کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. صبر صبر. مضبوط بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تاکہ کل کو جب آگے بڑھو گے اور اللہ دنیا کی قیادت ہاتھ میں دے گا تو صبر والے ہوگے تو چلا سکو گے نا. بے صبرے سے تھوڑی کام چلتا ہے. کیوں بھائی؟ ناظم صاحب بتائیں، کوئی طالب علم بے صبرہ ہو یا روٹی بنانے والا بے صبرہ ہو تو روٹی جلا دے گا نہیں جلا دے گا؟ کیا حال کرے گا؟ تو صبر بہت ضروری چیز ہے، اور اس کا مستقل مزاج بنا، استقامت کے ساتھ صبر، استقامت. پھر اس کے بعد قناعت پسندی پیدا کروائی. قناعت تھوڑے پر راضی ہو جاؤ. آج اس قناعت پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاں کیا مزاج آ گیا؟ برینڈڈ ہونا چاہیے بھائی، برینڈ. ہاں بھائی، کپڑوں کا برینڈ، جوتوں کا برینڈ، چشمے کا برینڈ، گھڑی کا برینڈ، موبائل کا برینڈ، شادی میں کھانا بنانے فلانے برینڈ سے، اسٹیج بنانا ہے فلانے برینڈ کا، پھول لانے فلانے برینڈ کے، پتہ نہیں کیا بنا دیا. برینڈ فوبیا ہو گیا. قناعت زندگی سے نکل گئی. جب قناعت زندگی سے نکل گئی تو زندگی گزارنا مشکل، پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قناعت پر، سادگی پر، جو موجود ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارو. اور آج یہی چیز دنیا میں پھر لوگوں کو پڑھائی اور سمجھائی جا رہی ہے، جس کا نام ہے انٹرپرینیور بنو. سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ بی انٹرپرینیور. بھائی کیا مطلب؟ اویلیبل سورس کے اندر رہ کر جو کر سکتے ہو کرو، ادھر ادھر دھکے نہیں کھاؤ. تو بھائی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا تھا؟ یہی تو سکھایا تھا.
آج دوبارہ سے دنیا وہ پلٹ کے آ رہی ہے اور ہم جو ہے نا وہ برینڈ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ قناعت پسندی، سادگی، تھوڑے پر راضی ہونا، شکر کی کیفیت رکھنا، اس پر امت کو کھڑا کیا۔ اس میں بہت سارے واقعات آپ کو مکی دور میں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مزاج بنا تحمل، برداشت، سامنے والا گالی دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اوجڑی پھینک رہا ہے، کانٹے بچھا رہا ہے، اور بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، رشتے توڑے جا رہے ہیں، اور شعب ابی طالب میں جو ہے وہ چلے گئے اور کھانا پینا بند کر دیا، رشتے ختم کر دیے۔ تحمل، برداشت، برداشت، برداشت۔ اور ایک بات بہت ہی درد دل سے عرض کروں کہ اس برداشت کو ختم کرنے میں ہمارے آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے اندر سے برداشت کی قوت کو کمزور کر دیا، اس لیے استعمال کریں، ضرورت کی چیز بن گیا ہے، لیکن برداشت کو ختم نہ کریں۔ برداشت ختم ہو گئی، بس آدمی جو ہے وہ ایسا آؤٹ ہو جاتا ہے کہ انتہا نہیں ہے۔ تو بڑے واقعات ہیں اس پر۔ ایک اور صفت پیدا کروائی، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور محبت، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو۔ اس پر آپ واقعات نکالیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمدردی۔ وہ مدنی دور کا واقعہ ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے جو ہے وہ کتنی تکلیفیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب انتقال ہوا تو کیا فرمایا اس کے بیٹے حضرت عبداللہ، جو اس کے بیٹے صحابی ہیں، فرمایا کہ میں اپنا کرتا دیتا ہوں، اپنے باپ کو اس میں کفن دینا، اور فرمایا کہ میں اس کی جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ نہیں، لیکن ہمدردی تھی، اور صرف پوری انسانیت کے لیے ہمدردی۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دو رستے آ گئے، ایک رستہ چھوٹا لیکن پر خطر، ایک رستہ لمبا لیکن پر امن۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت یہاں سے چلیں، یہ پر امن رستہ ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں بولا یہاں مسئلہ ہے۔ فرمایا یہاں سے جائیں گے؟ فرمایا حضرت یہاں پہ دو ڈاکو ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ آپ وہاں پر گئے، تفصیلی واقعہ، جب ان سے ملاقات ہوئی ان پر ہیبت پڑ گئی۔ اللہ کے رسول کی ہیبت تو 1 مہینے کی مسافت پہ جاتی تھی۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ من انتما؟ کہنے لگے نحن المہانان، ہم معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں۔ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کی ہمدردی تھی، دعوت دی، ایمان قبول کیا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا بل انتما مکرمان، تم قابل عزت لوگ ہو۔ ہر ایک کے لیے ہمدردی، ہر ایک کے لیے خیرخواہی، یہ ہر فرد میں پیدا کی گئی۔ آج میرے اور آپ کے جملے نکلتے ہیں، ہم ذرا غور کریں، کسی بھی حوالے سے کمنٹ کرتے ہیں۔ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں ایسی دینی مجالس میں یا بیانات میں کسی بھی فرد کا نام لوں یا کسی بھی ایسے نام لوں جس سے مناسب نہ ہو، ورنہ ہم میں سے ہر ایک دن بھر کس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے، میں موضوع کا نام بھی نہیں لے رہا۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے غلط جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم صفت ہے، وہ ہے ایمان کامل اور یقین محکم۔ کیسا ایمان! حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیں، حضرت عثمان بن عفان کو دیکھ لیں۔ یہ واقعات ہیں لائن سے۔ آپ حکایات صحابہ کا ہی پہلا باب کھولیں، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا، صحابہ نے کیا کیا برداشت، آپ وہ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو حیران ہوگے کیا ایمان پہ جمے ہوئے، کیسا اللہ پہ یقین ہے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کیسے اللہ کے رسول نے یہ ایمان بنایا۔ یہ افراد پر محنت ہو رہی ہے، افراد سازی، ابھی معاشرہ نہیں بن رہا، اور دیکھیں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، ابھی فرائض کچھ بھی نہیں ہے، افراد تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم عنصر زبان کی حفاظت، اعرض عن الجاہلین، اعرض عن الجاہلین، زبان بند، کیا کچھ نہیں کہا گیا لیکن بند۔ ذرا غور تو کریں، کتنے واقعات ہیں کفار کی طرف سے ہوئے
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور فرمایا آگے بات کرو، اور اب پڑھیں گے سیرت میں انشاءاللہ۔ پھر جب ابو جہل نے کہا کہ ہمیں بتاؤ بھتیجے، کیا تم دعوت لے کر آئے، ہم تمہاری دعوت قبول کریں، آپ نے کیا بات کی؟ کلمہ پڑھ لو، پورے عرب کی سرداری تمہاری، اور کیا فرمایا؟ اور کچھ بات کہی تھی؟ وہ جو لعن تعن کر کے گیا، کیا آپ کا سگا چچا ابو لہب، سورہ صاد میں ابتدا میں قصہ موجود ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو چپ، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا۔ افراد تیار کرنے بھائی، جب امام اور قائد وہ اس لیول کا ہوگا تو پھر متبعین بھی تو ایسے بنیں گے نا، صحابہ جیسے۔ بھائی افراد خود بھی ایسے اور صحابہ کو بھی کھڑا کیا، صبر، تحمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ایمان لانے والے، یا رسول اللہ میں ایسے، نہیں صبر صبر، حضرت عمر کو صبر صبر، زبان کی حفاظت۔ اس پر تو آپ اتنے واقعات نکال سکتے ہیں مکی دور کے کہ آپ حیران رہ جائیں، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ یہاں تخصص ہوتا ہو تو یہ تخصص کرائیں اس کے اوپر، ہر عنوان جو ہے نا مستقل مقالے کا متقاضی ہے یہ۔ اس کے بعد تہذیبی رویہ، اخلاقی اقدار، رویہ کیسا ہو، مخالفت ہے، جھگڑا ہے، لیکن کیسے؟ آپ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اقوام آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، افراد آ رہے ہیں، کیسے ان کے ساتھ آپ کا رویہ، کیسے برتاؤ ہے، کیسے اخلاق ہے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ یعنی سیرت پڑھنے والا ششدر رہ جاتا ہے کہ اتنے حالات اور مسکرا کے مل رہے ہیں۔ یار یہ افراد تیار کیے گئے۔ اور جناب ایک اس میں بات کرتا ہوں کہ وقت مختصر ہے، پھر مدنی دور میں تھوڑی تفصیلی چیزیں ہیں۔ ہم مزاج اور ہم ذہن افراد اور قبائل سے رابطہ، جو اپنے ہم مزاج سے پہلے ان کو قریب کیا، جو مخالف ہیں ان پہ بعد میں محنت کریں گے، پہلے اپنے ہم مزاج ان کو قریب کیا۔ تو یہ مکی دور کی، پھر اس میں بیعت عقبہ وغیرہ کا ذکر سارا اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب مدنی دور آ گیا، اب یہ مجموعہ تیار ہو گیا، اور ہمارے مخدوم اور محترم بھائی محمد یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تیار کر کے گئے ہیں، قوم تیار کر کے نہیں گئے۔ قوم کی تو زبان، کلچر، تہذیب، ثقافت وہ ایک ہوتی ہے، اور امت میں سب کی زبان الگ، سب کی ثقافت الگ، تہذیب الگ، سب کا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا الگ، ساری اقوام کو ملا کر ایک سوچ پہ کھڑا کرنا، اس کو امت کہتے ہیں۔ ساری اقوام کا ایک نظریے پہ جمع ہو جانا، اس کو ملت کہتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا اگر آپ ایک اور نام رکھنا چاہیں تو آپ تعمیر ملت بھی رکھ سکتے ہیں، کہ ملتیں کیسے تعمیر کی جاتی ہیں۔ حبشہ سے بلال آ رہا ہے، روم سے سہیب آ رہا ہے، از سے زماد آ رہا ہے، اور یمن سے جو ہے وہ صحابہ آ رہے ہیں، اور دوس سے جو ہے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، قبیلہ اشعر سے ابو موسیٰ آ رہے ہیں، اطراف سے آ رہے ہیں، سارے مل کر کیا ہوگا بھائی؟ ایک ہے۔ کون ہو بھائی؟ کون سی قوم ہو؟ مومنون۔ کون سے کو لوگ ہو؟ مسلمون۔ ایک ہی نام ہے۔ ساری زبانیں، قومیں اپنی سب نیچے چلے گئیں، سب کی ایک بن گئی، ایک معاشرے میں آ گئے۔ کون ہو بھائی؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارے امیر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں آگے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تو نہیں، آگے کو جا کر جب ہم صحابہ کے امیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا امیر المومنین ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ امیر الفلانا قبائل، امیر فلانا قبائل، نہیں، امیر المومنین ہے۔ آج باطل کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ یار یہ جو ایک نظریے پہ جمع ہو گئے نا، یہ برداشت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افراد تیار کیے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاشرہ تیار کیا۔ اور میں درخواست کروں گا آپ لوگوں سے نہیں، انتظامیہ سے، اور آپ لوگوں کو حکم دوں گا بطور استاذ کے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے معاشرہ سازی کا۔ آپ کو اگر اصول سمجھنا ہے تو اس خطبے کو پڑھیں۔
سیرت المصطفیٰ میں موجود ہے، آج میں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے، خطبۃ التقویٰ کے نام سے۔ ہم ابھی کہیں سے بھی آ رہے ہوں نا، کسی رستے سے کھڈے ہوں اور ٹریفک ہو تو آج کہتے ہیں یا اللہ یار کمر میں درد ہو گیا، بڑے کھڈے تھے، کیسے ہم ابھی 10 منٹ پہلے کی بات کو کیسے دہرا رہے ہوتے ہیں، اور اگر 1 مہینے سے ہم کسی پریشانی میں رہوں تو کتنی دفعہ دہراتے ہیں۔ 13 سال جس اذیت اور کرب اور تکلیف میں گزارے، جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں اور اپنی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ کچھ درد دل سناتے نا، ہمارے ساتھ مکہ کے مشرکین نے یہ کیا، ہمیں یوں تکلیفیں پہنچائی، ہماری 2 جماعتیں حبشہ گئیں ان کے ساتھ یہ کیا، اور جناب جو ہے ہمیں شعب ابی طالب میں اس طرح کیا، اور ہمارے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، گنواتے ہیں نا مدینے والوں کو، تم نہیں کرنا، دیکھو تمہیں بتا رہے ہیں انہوں نے ایسے کیا، کہتے ہیں نا کوئی معاشی کا ذکر نہیں، کیا کرنا ہے، کیا زندگی ہے۔ اس خطبے میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں، 7 بڑے پوائنٹ ہیں اس خطبے کے اندر، خطبۃ التقویٰ کے نام سے سیرت المصطفیٰ میں موجود ہے، یہ اس کو آپ پڑھیں، اور رحمت للعالمین میں بھی موجود ہے، جو میں نے کتاب کا نام بتایا، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے خطبے کا جو میں نے خلاصہ نکالا نا وہ کیا ہے، پچھلی تکالیف کو ذکر نہ کرنا، یہ معاشرہ سازی کا پہلا اصول ہے۔ اب آج آپ کو قیادت مل گئی، آپ چھوڑو جو بھی مخالف تھا، اب آپ نے بنانی کیسے ہے، یہ آپ کو یہ کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آج آپ کو اقتدار مل گیا ہے، آپ کو طاقت مل گئی، آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ کریں۔ یا تو چھوٹا سا کوئی عہدہ مل جاتا تو کہتے پچھلے والے نے کیا بتاؤں گا میں اس کو، نہیں، اب ہم نے پچھلی تکلیفوں کو ہم نے کر کے دینا ہے، کام کر کے دکھانا ہے کہ معاشرہ کیسے بناتے ہیں۔ اور کتنا عرصہ تھا، 10 سال میں کیا کیا کیا۔ ایک کام تو آپ نے کیا، مرکز کی تعمیر کی، مسجد نبوی جو دین کا مرکز تھا، دعوت دین کا مرکز تھا، علم دین کا مرکز تھا، تزکیہ نفوس کا مرکز تھا، ساری چیزوں کا مرکز بنایا، ایک مرکز بنایا، یہ مرکز ہے، اور یہاں پر سارے کام ہوں گے۔ پھر فوجوں کی ٹریننگ بھی یہاں سے، اور جناب پیرے کا سسٹم بھی یہاں سے، اور مدینہ کا تحفظ بھی یہاں سے، عدالت بھی یہاں پہ، ایک ایسا مرکز بنایا، سارے سسٹم اس کے ساتھ جوڑ دی، سارے سسٹم، تعمیر مرکز، اور اپنا نظام تعلیم آپ نے دیا۔ پہلی ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پہلی ہجری میں مسجد نبوی اور صفہ کی تعمیر ہوئی۔ تو دوسرا کام معاشرہ سازی کے اندر یہ ہے۔ تیسرا کام دفاعی قوت کی تیاری۔ اب تک تو برداشت تھا، اب کہا بھائی اب ہم نے کام کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ تو 2 ہجری کے اندر پھر جہاد کا حکم نازل ہوا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ۔ اب دفاعی نظام، ہماری اپنی فوج ہونی چاہیے، اپنا نظام ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ پورا ایک سلسلہ ہے، آگے تک کا سلسلہ۔ نمبر 4، نزول احکام، مختلف احکام نازل ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے 12 نبوی کو نماز کا حکم آیا، تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں آیا، روزے کا حکم 2 ہجری میں آیا، زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری میں آیا، قنوت نازلہ کا حکم 4 ہجری میں آیا، نماز قصر 4 ہجری میں، پردے کا حکم 4 ہجری میں، اور جناب شراب کی حرمت 5 ہجری میں، متعہ کی حرمت 7 ہجری میں، قربانی 2 ہجری میں، حج 9 ہجری میں، خنزیر کی حرمت 8 ہجری میں۔ مختلف احکامات کا نزول ہو رہا ہے۔ اب جب معاشرہ بن گیا، اب ایک ایک کر کے حکم آ رہا ہے، گاہے بگاہے، اور جو حکم نازل، افراد اتنے مضبوط ہیں، جو عمل آ رہا ہے، جو ان کے ساتھ آگے بیٹھتا ہے وہ ان جیسا ہوتا جا رہا ہے، جو ان کی مجلس میں آ رہا ہے ان جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ اب حکم نازل ہوا، عمل کرنا آسان، کیونکہ لوگ تیار کیے جا چکے تھے، اب معاشرے کے اندر مشکل نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو ساری چیزیں تھیں۔ 6 ہجری ہوئی، صلح حدیبیہ ہوا، اب مکہ والوں نے روک دیا، تو اب کہاں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اچھا بھائی، اللہ کی رحمت کا رستہ تو بند نہیں ہے نا، اللہ کی رحمت تو عمل کے ساتھ ہے۔ اس گھر میں اگر اللہ کی رحمت ہے تو عمل کی برکت سے، ٹھیک ہے نا، لہذا عمل کیا تھا؟ دین کو پھیلانا۔ مکہ والوں نے روک دیا، فرمایا ٹھیک ہے ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، اور جناب آپ نے عالم اسلام کو پورا اپنی دعوت کا مرکز بنا، خطوط روانہ کر دیے،
عالمی دعوت کا پیغام 6 ہجری سے شروع ہوا، اپنی قیادت کو عالم تک پہنچانا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا، اور مختلف حضرات صحابہ کو بھیجا، جن میں عمر بن امیہ زمری کو حبشہ کے بادشاہ کی طرف، دحیہ کلبی کو روم کے بادشاہ کی طرف، عبداللہ بن حذافہ کو کسریٰ کے بادشاہ کی طرف، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو شاہ مصر کی طرف، اور مختلف حضرات کی طرف مختلف صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اور دین کا پیغام پہنچا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ 5ویں چیز تعمیر معاشرہ میں کیا ہوا ہے؟ ذرائع مواصلات، رابطہ کاری، اس میں دین کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہلی چیز اذان، 2 ہجری میں اذان ہوئی، اذان کان میں پڑتی ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ آپ باہر ملک میں چلے اذان کی آواز سنیں گے پتہ چل جائے گا یہاں پر مسلمان ہیں۔ تو ذرائع مواصلات کہ کس طرح دین کو پھیلائیں۔ نمبر 2 ممبر بنوایا، یہ 8 ہجری میں ہوا، بیت اللہ کی چھت پر جو ہے نا صحابی نے کھڑے ہو کے اذان دی 7 اور 8 ہجری کے اندر۔ اور اسی طرح بیت المال کا قیام، پھر الگ ایک اور چیز، بیت المال پورا مالیات کا نظام ہے، کیسے زکوٰۃ آئے گی، تقسیم ہوگی، کیا ہوگا، پورے احکامات، بلکہ مالیات کے یہ نظام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تحریر بھی کروائیں، کتابت بھی کروائی، کتابت حدیث کے ذیل میں یہ موضوع آتا ہے پورا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عام کا حکم کیا 8 ہجری میں۔ معاشرہ بنانے غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی تو ہم معاف کر دیں بھائی، اس وقت تو بڑے بڑے مجرم تھے، لیکن امن عام کا سوائے چند کے سب کو معاف کر دیا۔ اب امن کیسے دیا؟ وہ پورا ایک لمبا موضوع ہے فتح مکہ کے بعد کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، صلح حدیبیہ اور میثاق اور معاہدات، 3 بڑے معاہدات ملتے ہیں۔ پہلے سال کیا تھا مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ، میثاق مدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا 6 ہجری میں کفار کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 8 ہجری میں کیا عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران۔ یہ 3 بڑے معاہدات ملتے ہیں، اس سے بڑی تفصیل ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں گے آپ کا ذہن کھلے گا کہ ایسے معاہدات ہوتے ہیں۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، لیکن اسلام کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ کیسے معاہدہ کیا کہ اسلام کو جو ہے وہ کمزور بھی نہ کیا جائے اور کام بھی پورا ہو جائے، طریقہ سکھایا معاہدات کرنے کا۔ اس کے بعد اپنا نظام معیشت، اپنا نظام تجارت، ہم غیروں کے نہ نظام تعلیم کے محتاج ہیں نہ نظام معیشت کے محتاج ہیں۔ مسجد نبوی بنائی ہے پہلے سال، پھر پوچھا قریب کی جگہ دکھاؤ کہاں ہے بازار، دیکھا یہ تو یہود کا بازار ہے، فرمایا نہیں 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 یہاں نہیں، دوسری جگہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے خود نشان مبارک لگائے ہیں اور فرمایا ھذا سوقکم ولا یضرب علیہ الخراج، یہ تمہارا بازار ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، یہاں پر آ کے کاروبار کرو۔ صحابہ کا کاروبار اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑی تجارت ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ نے کیسے کاروبار کیے۔ صرف ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اتنے مالدار صحابی کہ ایک اونٹ ایک ملک کے ایک دروازے پہ، تو پچھلا جو اونٹ ہے وہ دوسرے ملک کے وہ آخری جو ہے وہ وہاں پہ اونٹ ہے اس کے دروازے سے لگ رہا ہے، اتنا بڑا قافلہ۔ تجارت کرنا سکھائی ہے، تاجر بننا سکھایا ہے، تاجر کو قائد ہوتا ہے تو قائد بننا سکھایا ہے۔ آج کے بازار غلام بنا دیے گئے ہیں، ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، عجیب حال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظام معیشت رائج فرمایا، غیروں کی ہمیں چیز نہیں چاہیے، ہم اپنا نظام لے کر آئیں گے۔ آپ نے سود کو ختم کیا، تجارت کی شکلیں بتائیں، زراعت کی شکلیں بتائیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کتاب البیوع پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا چیزیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، دماغ کھل جاتا ہے۔ میں نے کہا نا یہ ہر عنوان اتنا طویل موضوع ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا اس پہ۔ پھر اس کے بعد اس وقت تو رابطہ کیا تھا مکہ میں ہم مزاج قبائل اور افراد سے، اب یہاں پر رابطہ کیا بیرونی، اب سرایا اور غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ غزوات اور سرایا کیوں ہوئے، مختلف روایات ہیں، اور یعنی اس کے اقوال کے متعلق ایک قول ہے کہ غزوات 28 ہوئے اور سرایا جو ہے وہ 76 ہیں، اور اقوال اور بھی ہیں، لیکن ان کے مقاصد کیا تھے؟ کیا ہر غزوے میں قتال تھا یا اور بھی تھے؟ تو کوئی 8-9 مقاصد رحمت للعالمین آپ پڑھیں، اس میں آپ کو پورے مقاصد ملیں گے۔ اس سے کیا تھا؟ پیغام کیسے، بیرونی روابط، اور پھر جو وفود آنا شروع ہوئے 8 ہجری کے بعد، عام الوفود کا سال تھا، قبائل آئے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کام تھا مواخات مدینہ، ہجرت کے بعد یہ ہوئی مواخات مدینہ. اور آخر میں عرض کروں گا، اور وہ ہے عالمی چارٹر کا اعلان. دنیا اب کس نظام اور سسٹم کے تحت چلے گی؟ تو حجۃ الوداع کا وہ جو خطبہ ہے اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور مختلف روایات اس پر ہیں، اس کو علماء نے جمع بھی کیا، کتابی شکل میں مل جاتا ہے، اس کو آپ پڑھیں اور کسی استاد سے پڑھیں. یہاں ماشاءاللہ اتنے علماء ہیں، ان سے کہیں آپ کو پڑھائیں. ایک ایک حدیث اتنی اس میں گہرائی ہے، اتنے مضامین ہیں. چند میں عنوانات ذکر کرتا ہوں جس میں سمجھایا، میں چند گنوا رہا ہوں. جان، مال اور عزت کا تحفظ. اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک عنوان ہے. پتہ نہیں جان کے تحفظ میں کیا کیا ہے، مال کے تحفظ میں کیا کیا ہے، عزت کے تحفظ میں کیا. نمبر 2، جاہلیت کی ہر رسم کا خاتمہ. آج کل جاہلیت جدیدہ چل رہی ہے ہمارے ملک میں، جاہلیت جدیدہ. جاہلیت کی ہر رسم کا خاتمہ کروایا، جاہلیت کے سود کا خاتمہ، اور خواتین کے حقوق، خاوندوں کے حقوق، کتاب اللہ کا التزام، ارکان خمسہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادت کا اہتمام، تبلیغ کی ذمہ داری. یہ بڑے بڑے عناوین ہیں اس کے، اور مزید اس میں بہت ساری جو ہے وہ جزئی واقعات آپ کو ملیں گے. یہ سارے اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارے اس کے اندر ہیں. اور ساتھ میں آخر میں یہ بھی سکھا کے گئے کہ اپنے بعد اگر کسی کو متعین کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا، گویا خلافت اور نیابت کی طرف بھی اشارہ کر کے چلے گئے. تو یہ ایک پورا سیرت طیبہ کا وہ خاکہ ہے جو بہت ہی اجمالی ہے. یوں کہہ لوں کہ میں نے بات کی نا، وہ اوپر سے برڈ آئی ہوتی ہے نا، وہاں سے آپ کو ایک صرف خاکہ دکھایا ہے. اب وہ برڈ آئی نے جو دکھایا ہے وہ اندر سے کیا ہے، وہ انشاءاللہ یہ حضرات آپ کو جب پڑھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک ایک عنوان کے تحت کتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ کا ذہن کھلے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ذہن آج غلام بن گیا نا ہمارا، غیروں کے نظام اور تعلیم اور ان کے معیشت اور مالیات کو دیکھ کر یہ ذہن کچھ دستک تو ہوگی، یار میں کر کیا رہا ہوں، میں چلا کہاں گیا ہوں. یہ دستک بہت ضروری ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا اس سیرت کے پڑھنے کے بعد جو اس کی لذت لگے گی، ذاک طعم الایمان، یہ ایمان کی لذت اور ذائقہ. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. یہ آپ کو ذائقہ زبان پہ جب محسوس ہوگا، پھر آپ سیرت کی کوئی کتاب نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ حدیث کی کتابیں نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ کہیں گے بس ہم جو ہے وہ عالم بنے نہ بنے، ہمیں حدیث کے سبق میں بیٹھنے دو، ہمارے لیے کلاس کا بندوبست کرو، ہمیں ہر ہفتے میں 1 گھنٹہ سیرت پڑھاؤ. پھر آپ کو پتہ چلے گا سیرت کیا ہے، آپ کو عملی زندگی ملے گی. اور ایک بات میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے عرض کرتا ہوں، اور اسی پہ بات ختم کروں گا، کہ ایک بڑی چاہت ہے بہت عرصے سے، اور ہمارے دوست جو مفتی مصطفیٰ صاحب، ان سے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، کہ ہمارے ہر طالب علم کو کم سے کم سیرت کے 100 واقعات تو یاد ہونے چاہیے. اس کا ہم اہتمام کریں. سیرت کے مختلف جو یعنی ادوار ہیں، اور پھر مختلف ادوار میں احوال ہیں، تو ہر موقع کے تو صرف 100 واقعات کم سے کم، زیادہ منع نہیں ہے لیکن کم سے کم 100 واقعات ہمیں اپنے طلباء کو اور اپنے عوام کو یاد کروانے چاہیے پورے مضبوطی کے ساتھ. صرف یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، واقعات پتہ ہوں. یہ واقع اب جو جن میں استعداد ہوگی، اور جو خاص کر علماء ہیں، وہ اس واقعات کو جب پڑھیں گے تو اس سے وہ کچھ اخذ کریں گے، جس کو ہم کہیں فقہ السیرہ، اور اس پہ کام ہوا ہے علماء کا. فقہ السیرہ اس سے ان کو سمجھ میں آئے گی کہ سیرت کیا سمجھا رہی ہے. جیسے ہم فقہ الحدیث پڑھتے ہیں تو فقہ سامنے آتی ہے، تو فقہ السیرہ آپ کے سامنے آئے گی. اور پھر تیسری چیز جو اس کے ساتھ پتہ چلے گی وہ ہے عملی زندگی میں سیرت کی تنفیذ کیسے ہوگی، پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی. تو اس پر بھی آپ حضرات کوشش کریں اور محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت بھی پورا ہو گیا ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.